أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورہ آل عمران، آیت 1 اور 2۔ سورۃ البقرہ ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دوسری سورت ہے، سورۃ البقرہ کے بعد دوسری ہے۔ آل عمران، اس میں وجہ تسمیہ کہ یہ نام کیوں ہے، تو اس حوالے سے آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی مجھ سے سن چکے ہیں کہ قرآن پاک میں جو صورتوں کے نام ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صورت میں صرف اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح دنیا میں عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی چیپٹر کا کوئی خاص عنوان ہوتا ہے، کوئی خاص نام ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ تر اسی عنوان کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے، مضامین ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں جو صورتوں کے نام ہیں تو اس میں یہ بہرحال نہیں ہے کہ جو نام ہے وہی مضمون بار بار اس کے اندر ہو۔ مثلاً سورۃ البقرہ میں، اب دیکھیں بار بار میں سورۃ البقرہ کا حوالہ دوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت آپ پڑھ چکے ہیں، تقریباً 2 سال پہلے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اور سورۃ البقرہ کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک لفظ پر گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس کے مضامین اگر واقعتاً آپ نے سنے ہیں اور ذہن میں بٹھائے ہیں یا کچھ نہ کچھ یاد ہے، تو پھر میں اس طرح اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ پرانا سبق بھی تازہ ہو جائے اور نئی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف گائے کا مضمون بیان کیا گیا، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بس ایک واقعہ اس میں گائے کے حوالے سے ہے اور اسی نسبت سے اس کا نام البقرہ ہے۔ تو یہ شناخت کے لیے ہے کہ مختلف صورتوں کے جب مختلف نام ہیں تو ان میں جو ہے فرق ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ صورت الگ ہے، وہ صورت الگ ہے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر مضمون صرف اسی عنوان کے حوالے سے ہو۔ تو آل عمران لفظی معنی کیا ہوئے؟ عمران کے گھر والے، خاندان والے، فیملی۔ تو ان کا ذکر اس میں ایک مختصراً آ گیا، 1-2 مقام پر، باقی اس کے اندر بہت سے مضامین ہیں۔ تو عمران اگر ہم دیکھیں تاریخی طور پر کہ کون تھے، تو ہمیں 2 بڑی شخصیات نظر آتی ہیں عمران نام کی۔ ایک حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہم السلام، ان کے والد کا نام تھا، اور دوسرے حضرت مریم کے والد۔ تو یہ دونوں حضرات یہاں مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ
اس صورت میں ان کا ذکر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، تو اس کا ذکر یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اور اس صورت میں بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ میں سورۃ البقرہ میں بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تسلسل کو پوچھتے ہیں کہ جی یہ اس کے بعد یہ والی بات کیوں آئی ہے۔ تو اول تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت، ہر صورت اپنے مقام پر ایک کوہ نور ہے، مضامین کے اعتبار سے ہر آیت ایک مکمل اور جامع انتہائی قیمتی ہیرا ہے۔ لیکن اگر تسلسل بھی دیکھیں، ربط جسے کہا جاتا ہے، تو ہم نے سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ دعا مانگی تھی کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ اور آج تو اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ، کیونکہ کفار کا غلبہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر رکھا ہے، کہیں کسی سپر پاور کے نام پر، کہیں اسرائیل کے نام پر، کہیں اور کسی نام پر، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ کافروں پر ہماری مدد کیجیے، تو اس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا ہے۔ دعا تو مانگو، مدد میری ہی طرف سے ہوگی، اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، لیکن دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے، کوشش کا بھی حکم ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتہائی لاڈلے محبوب رسول، تمام انبیاء کے سردار، امام، لیکن آپ نے بھی کفار کے مقابلے کے لیے کوشش بھی کی، دعا کے ساتھ کوشش بھی۔ تو اس صورت میں ہمیں ان کوششوں کے حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ان نافرمانوں اور باغیوں کے مقابلے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اس طریقہ کار کی بھی اس کے اندر پوری وضاحت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم اس آیت پر آتے ہیں، الف لام میم۔ سورۃ البقرہ بھی اسی طرح الف لام میم سے شروع ہوئی، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، متشابہات ہیں، انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کے معانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے۔ مفسرین نے اپنے اپنے طور پر کچھ معانی بتائے ہیں، مثلا الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ لیکن یہ کوئی کنفرم معنی نہیں ہے، بات تو سچی ہے، حقیقت ہے، لیکن کیا اس سے یہی مراد ہے؟ اسے بہرحال واضح طور پر نہیں بتایا گیا، اور اس میں حکمت بہت ساری ہیں، جس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کتنا ہی پڑھ لے، کتنی ہی ریسرچ کر لے، کتنا ہی علم حاصل کر لے، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا علم بہرحال محدود ہے، میں بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا، جتنا اللہ نے بتا دیا، سکھا دیا، بس وہی معلوم ہے۔
لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ بھی آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ بڑی جامع صورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم پورے قرآن کو پڑھتے ہوئے جگہ جگہ اس کا حوالہ دیں گے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے، لا علم لنا، ہمیں بس جتنا آپ نے دے دیا اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ تو حروف مقطعات اس کے معانی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ سورہ آل عمران میں آئے گی۔ ابھی شروع ہی میں ہم کچھ آیات کے بعد محکمات اور متشابہات پر گفتگو کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت بھی ہو گیا ہے، تو کل ہم آیت نمبر 2 پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔